ایک آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کیا، مسجد میں پیشاب، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو مت روکو، اس لیے کہ اس وقت اس کو پیشاب سے روکنا اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ پیشاب آدمی کرنا شروع کرے اور درمیان میں پیشاب کو روک دیا جائے تو یہ اول تو ممکن نہیں، اور کوشش کی جائے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے۔ پیشاب کر رہا تو پیشاب روک دو گے؟ مسجد نبوی میں کر رہا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو، آپ نے صحابہ کو منع کر دیا اس کو روکنے سے، فرمایا پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے مسجد میں پیشاب پورا کیا، اس نے پیشاب پورا کیا۔ ہم تو یوں سوچ کر ایک آدمی کو عذاب دیں گے یا تکلیف دیں گے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی، حالانکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسجد ناپاک ہو جائے گی لہذا اس کو پیشاب سے روکا جائے، اور مسجد کا احترام ضروری ہے لہذا اس کو پیشاب کرنے سے روکا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہے، اس کو پیشاب سے روک دینا ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے، مسجد کا اصول، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام اس کے خلاف کر رہا ہے، لہذا مسلمان کو پیشاب سے روکا جاوے، نہیں، بلکہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ اس نے پورا پیشاب کیا، اس نے پورا پیشاب کیا، اطمینان سے جب فارغ ہو گیا پیشاب کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کو عوام کے درمیان بڑھانے کے بجائے، اس کی غلطی کو عوام کے درمیان بڑھانے کے بجائے اس کی غلطی کو یہ کہہ کر چھوٹا کیا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا، مسجد پاک ہو جائے گی۔ اسے بلایا اور بلا کر یہ سمجھایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے یا مسجد جو ہے برے کاموں کے لیے نہیں، مسجد تو ذکر و عبادت کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے ہے، بس اس سے زیادہ روایت میں نہیں ہے۔ آپ نے اس کو تعلیم دی، آپ نے اس کو تعلیم دی، آپ نے اس کو تعلیم دی کہ مسجد کس کام کے لیے ہے، اس کو آپ نے تعلیم دی، اس کو آپ نے تعلیم دی، اور اس کو آپ نے شفقت کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے، عرض کیا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری ماں بہن
بیوی بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے تم برداشت کر لو گے کہ نہیں برداشت کروں گا؟ فرمایا کہ لوگ بھی نہیں برداشت کریں گے کہ تم ان کی بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا ان کی کسی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا، میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزاج میں امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے مزاج میں نرمی رکھی گئی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی رکھی گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کو یوں بیان کیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی ہو گئی اور رحمت ہے امت کے لیے کہ آپ کو نرم، آپ کو کہ نبی تمہیں نرم مل گئے، نبی تم کو نرم مل گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی تعلیم دینے کا اور منکر سے روکنے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، اگر وہ اختیار نہ کیا گیا، اگر وہ اختیار نہ کیا گیا تو اس سے خیر نہیں بلکہ شر وجود میں آئے گا۔